پیرا ہوں۔ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان سے پوچھا کہ اے ملعون تیرے کتنے دشمن ہیں؟ تو شیطان نے جواب دیا کہ 15 قسم کے لوگ میرے دشمن ہیں، اور کہا کہ سب سے پہلے دشمن آپ ہیں۔ تو مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز ہم یہیں سے کریں گے کہ مولانا صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کن خصوصیات کی بنا پر شیطان نے یہ بات کہی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو روایت بیان کی ہے اس میں سب سے پہلے اس نے یہی بات کہی کہ حضور سب سے پہلے دشمن آپ ہی ہیں۔ اصل میں جو باقی اور 14 صفات ان لوگوں کی آئیں گی جو شیطان کے دشمن ہیں، وہ ساری صفات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام تر موجود تھی، اور جو اللہ کا دوست ہوگا وہی تو شیطان کا دشمن ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے قریبی دوست اللہ ہے، بے شک بے شک۔ تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے دشمن آپ ہیں، اس کے بعد اس نے پھر اور لسٹ بتائی ہے۔ جی تو مولانا صاحب تفصیل سے بیان فرمائیں کہ وہ 15 قسم کے، جیسا کہ ایک قسم تو آپ نے بیان فرما دی ہے، 14 قسم کون سی ہیں جو شیطان کے دشمن ہیں؟ جی اس میں سب سے دوسرے نمبر پہ تو اس نے کہا عادل بادشاہ اور عادل حکام، تیسرے نمبر پہ متواضع مالدار، چوتھے نمبر پہ سچا تاجر، پانچویں نمبر پہ خشوع کرنے والا عالم، چھٹے نمبر پہ خیر خواہی کرنے والا مومن، ساتویں نمبر پہ رحم دل مومن، آٹھویں نمبر پہ توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا مومن، 9ویں نمبر پہ حرام سے پرہیز کرنے والا، اور 10ویں نمبر پہ ہمیشہ طہارت سے رہنے والا مومن۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پہ کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن، 12 نمبر پہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا مومن، 13 نمبر پہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن، 14 نمبر پہ قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا عالم اور حافظ، اور 15 نمبر پہ رات میں ایسے وقت میں تہجد اور نوافل پڑھنے والا مومن جب سب سو رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے یہ تمام خصوصیات ہوں گی، تو تمام خصوصیات اگر ہیں تو شیطان تو آس پاس بھٹکے گا بھی نہیں۔ اب محترم یہاں سے ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ آپ نے سب سے پہلا جو ذکر کیا یعنی دوسرے نمبر کی بات کہی عادل بادشاہ اور ایماندار حکام کی، اس کی وضاحت فرمائیں کہ ایک عادل بادشاہ اور حکام کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اصل بات یہ ہے کہ بادشاہ یا حاکم بننے کے بعد سب سے مشکل کام جو ہے وہ عدل کرنا ہے، عدل کرنا ہے، انصاف کرنا ہے۔ یہ مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ عادل بادشاہ ہو یا حاکم ہو، وہ نیک ہوگا تبھی لوگوں کے ساتھ وہ عدل کر سکتا ہے، انصاف پسند ہوگا تبھی۔ جی اسی وجہ سے شیطان نے بات کہی ہے، کیونکہ ایک حدیث پاک ملتی ہے مسلم شریف کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ عدل کرنے والے اللہ کے دائیں طرف نورانی ممبروں پر بیٹھے ہوئے، جو اس نے تیسرے نمبر پہ کہا ہے متواضع مالدار، یعنی سخی مالدار جو مہمان نواز ہو، وہ جو کھانا کھلائے لوگوں کو، غریبوں کو، جو لوگوں کی عزت کرے، احترام دے۔ عادل بادشاہ کے تعلق سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عادل بادشاہ ہے اور ایماندار حکام ہے تو جو رعایا ہے، جو ان کے زیر نگرانی کام کرنے والے کارکن ہیں، وہ بھی ایماندار ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ ایماندار ہے تو رعایا بھی ایماندار ہے۔ اس کی ایک اور صفت بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگوں کے قریب ہوتے ہیں، بے شک، مطلب یہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو عادل ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے گھبراتے نہیں ہیں، لوگوں سے دور نہیں رہتے، بلکہ لوگ انہیں بھی اپنے قریب سمجھتے ہیں، لوگ ان سے اپنی تمام شکایتیں، تمام باتیں، تمام حاجتیں ان کے سامنے رکھ دیتے ہیں بنا تکلفی سے۔ ان کے اوپر کوئی ان کا روب نہیں ہوتا بلکہ اپنائیت ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے مالدار کی۔ مالدار سے کیا تعلق ہے؟ کیا امیر ہونے والا مالدار، جو پیسے والا مالدار، اور اس کے اندر کیا صفت ہونی چاہیے؟ نہ مالدار مہمان نواز، جو متواضع مالدار اس نے کہا ہے نا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ایسے سے بھاگتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کو فاسق سخی جو ہے وہ کنجوس عابد سے زیادہ پسند ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک وہ سخی جو فسق و فجور میں مبتلا ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے بنسبت ایک عابد کے جو کنجوس ہو۔ کسی کو کپڑے دے دینا، مال دے دینا، یعنی سخاوت جو ہے وہ بھی مشکل ترین کاموں میں سے ہے۔ یہ سارے جو کام اس نے بتائے ہیں وہ سارے مشکل ترین کاموں میں سے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آسانی سے شیطان کا دشمن بنا جا سکتا ہے۔ سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ نظر رکھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری صفات موجود تھی۔ جو تعلیمات ہیں، جو ہدایات ہیں، ان پر اگر ہم عمل پیرا ہو جائے تو شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا، یہ پکی بات ہے۔ سچے تاجر کی بات کرتے ہیں۔ سچے تاجر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملاوٹ کا بول بالا ہے اور بے ایمانی کا بول بالا ہے، جھوٹ کا بول بالا ہے، جہاں تک تجارت کا سوال ہے، تو ایک سچے اور اچھے تاجر کی کیا خصوصیات ہیں؟
اصل میں جھوٹ جو ہے نا وہ رزق کی سب سے پہلی سورس ہے، اور تجارت میں جھوٹ جو ہے وہ ضرور ہوتا ہے لوگوں کے، آج کے دور تو اس لیے یہ بھی عجوبہ ہے، سچا تاجر ہونا بھی عجوبہ ہے آج کے دور میں، کیا ہمیشہ سے ہی، کیونکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کی ممانعت کی ہے تو اس ٹائم پھر صحابہ کرام اکٹھے ہو کے آ گئے جو تاجر تھے، یعنی حضور ہم بازاروں میں بیٹھتے ہیں ہم سے لرزشیں ہو جاتی ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے پتا ہے تم سے لرزش ہو جاتی ہے، تو اپنے کاروباروں کو صدقات سے جوڑے رکھنا، اچھا یہ حضور کی تعلیمات ہیں، تو یہ بھی عجوبہ ہے کہ اگر کوئی تاجر سچا ہے، کیونکہ بات یہ ہے نا کہ کئی بار کسی کو مال نہیں دینا ہوتا یہی کہتے ہیں ہمارے پاس ہے نہیں، اب یہ جھوٹ جو ہے وہ تو تمام رزق کو گندا کر دیتا ہے، آپ یہ دیکھیں پورا ڈرم پانی کا آپ بھر کے رکھ دیں اس میں 2 بوندیں پیشاب کی ڈال دیں وہ ناپاک ہو گیا، تو سب سے بڑا سورس حرام کرنے والا رزق کو وہ جھوٹ ہے، صحیح فرمایا، اس وجہ سے تاجر کی اتنی اہمیت بیان کی ہے، اور سچے تاجر کے بارے میں تو ایک حدیث پاک میں بھی کہ عرش کے سائے میں ہوگا قیامت میں، جو صفات لوگوں کی بیان ہوئی ہیں، یعنی جھوٹ کی آمیزش سے بچنا ہے ایک تاجر کو، اور جو ملاوٹ ہے، جو جمع خوری ہے، دھوکے بازی ہے، لوگوں کو مطلب ایکسپلائٹ کرنا ہے، وہ سب چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر بزنس سے نکال کے کوئی سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو واقعی عجوبہ ہوگا اور بالکل مشکل ترین کاموں میں سے بے شک۔ اگلے نقطے کی طرف آتے ہیں، اگلا نقطہ خشوع کرنے والا عالم، اس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں اس میں یہ ہے کہ ڈرتے رہنا چاہیے عالموں کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، اور غافل نہیں ہونا، اصل میں عالم حضرات جب بولنے پہ آتے ہیں نا تو انہیں یاد نہیں رہتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، وہ انہیں اللہ کا ڈر ختم ہو جاتا ہے، اس وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ جو عالم بولتے ہوئے اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر دل میں رکھے گا تو وہ بہت احتیاط سے بولے گا، اور اس احتیاط کی وجہ سے ہی اتنا مرتبہ انہیں دیا گیا ہے کہ یہ شیطان کے دشمنوں میں گنے گئے، صحیح فرما رہے ہیں، کیونکہ وجہ یہ ہے نا کہ جب عالم بولنے پہ آتے ہیں تو وہ یہ ڈرتے ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں، اور اکثر آپ نے دیکھا یہ حضور کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے تو لازمی بات ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی تو حقیقت ہوگی، بے شک، تو وہ لوگ جو بولتے چلے جاتے ہیں روا سے اور اللہ سے نہیں ڈرتے بولتے ہوئے، انہیں احتیاط کے ساتھ اگر اللہ یاد رہتا ہے اس وقت کہ ہم کیا بول رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی خشوع کرنے والے جو عالم ہیں وہ بھی، تو اللہ سے ڈرنا بولتے ہوئے اور اپنی رو میں رہنا، اپنے علم پہ فخر نہ کرنا، غافل نہ ہونا، ڈرتے رہنا، یہ ایک بڑی مشکل ترین کاموں میں سے ہے اس ٹائم جب مائک ہاتھ میں ہوتا ہے۔ سچے عالم کی صفات یہی ہیں کہ پہلے ایک ایک لفظ تولیں گے پھر کہیں ہم زبان کھولیں گے، یہ چیز ہونی چاہیے، عالم کو بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ شریعت کے معاملے ویسے ہی مولانا صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ بہت نازک معاملے ہوتے ہیں، ہر ایک کو دخل انداز نہیں ہونا چاہیے، ایک عالم کو بھی پورا مطالعہ کرنے کے بعد ہی وہ بات کہنی چاہیے، اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے، بالکل اس کا مطلب پورا اس کے پاس ریفرنس ہو کے ہم نے یہاں سے یہ چیز لی ہے، پھر بھی ڈرتا رہے، اللہ سے دعا کر کے جائے، اور وہاں بھی بات کرتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر شامل حال رہے کہ مطلب اللہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہے ہیں، لکھ بھی رہے ہیں، پکڑ نہ ہو جائے خدا نہ۔ مولانا صاحب رحم دل مومن بھی جو ہے شیطان کا دشمن ہے، اس سے پہلے خیر خواہی کرنے والا مومن، تو خیر خواہی جو ہے نا اس سے سچائی پھیلتی ہے، امن پھیلتا ہے، ایمان پھیلتا ہے، محبت پھیلتی ہے، تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو شیطان کو بری لگتی ہیں، معاشرے میں امن نہ ہو، خیر خواہی بھی اس کو پسند نہیں ہے، تو وہ خیر خواہی کرنے والا اسی لیے اس کا دشمن ہے کیونکہ وہ لوگوں میں امن چاہتا ہے، ایمان پھیلتا ہے، سچائی پھیلتی ہے خیر خواہی کرنے سے، اور امن کی آج کے دور میں سخت ضرورت ہے، بے شک، جس طرح کا حالات ہیں آج کے دور میں، کیا ہمیشہ سے، کیونکہ اللہ نے رسولوں کو جو یہاں پہ مبعوث کیا ہے اس کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ خیر خواہی پھیلے اور ایکسپلائٹیشن بند ہو لوگوں کا، جو لوگ جو دنگا فساد پھیلاتے تھے ان کی تعلیمات کے لیے، انہیں آگاہ کرنے کے لیے، انہیں ڈرانے کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، تو مین آنے کا مقصد نبیوں کا جو تھا وہ یہی تھا کہ لوگوں کو ایکسپلائٹیشن بند ہو، اس کے بعد آتا ہے وہ جو آپ رحم دل مومن کہہ رہے ہیں، رحم کا مطلب ہے معاف کرنا، اور معاف کرنے سے بھی معاشرے کا فساد ختم ہوتا ہے، کہتے ہیں معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والے ہی معاف کیے جائیں گے، حضور کی حدیث ہے، تو یہاں لوگوں کو معاف کریں گے وہ وہاں، کیونکہ اس سے معاف کرنے سے جو ہے وہ فساد ختم ہوتا ہے اور امن پھیلتا ہے معاشرے میں، اور شیطان کا سب سے بڑا مقصد ہی فساد پھیلانا ہے، تو اس لیے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں لوگ، وہ فساد کو ختم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، لازمی بات ہے وہ شیطان کے دشمن ہوں گے، اور ایک مومن کی خاصیت یہی ہے کہ وہ رحم دل ہو، اپنے جو کمزور ہیں، اپنے سے کمزور ہیں یا غربا ہیں، مساکین ہیں، ان پر رحم فرمائیں، ہر اعتبار سے ان کی مدد فرمائیں، دبے کچلے جو لوگ ہیں معاشرے کے، اور جو بھی مطلب کمزور لوگ ہیں، دکھی لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں، ان کی پریشانیوں کو رحم دلی سے دور کرنے والا
کوئی تکبر نہ ہو، کوئی اکڑ نہ ہو، کوئی اپنی خود نمائی نہ ہو، بلکہ انکساری اراجی کے ساتھ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انکساری اللہ کو بہت زیادہ جی پسند ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں توبہ کر کے ثابت قدم رہنے والا۔ جی جی جی، یہ توبہ کر کے لوگ اکثر بھول جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے وہی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اب جو توبہ کو یاد رکھے وہ بھی اس کی غیر معمولی صفت ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی وہ گناہ یاد آ جائے جس کی توبہ کی تھی تو اندر ایک ایسی احساس ہونا چاہیے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ بے شک بے شک، اول تو وہ گناہ کو بھلا دیتا ہے اللہ پاک اگر سچے دل سے توبہ ہو تو دوبارہ اگر ملوث نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک اپنے آپ میں عجوبہ ہی ہے کہ توبہ کر کے اس پہ جمے رہنا۔ پہلی بات تو یہ کہ گناہ ہو ہی نہ، اگر کوئی غلطی ہوتی ہے توبہ بنائی اللہ نے، اسی لیے لوگ گناہ تو کریں گے۔ قرآن میں خود کہا اللہ نے کہ تم بڑے نہیں تو چھوٹے گناہ تو تم کرو گے، لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ تو توبہ جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہی ہے۔ سچے دل سے نادم ہونا بڑی بات ہے، نادم ہونا، اس کے بعد پھر اللہ کے آگے ایڈمٹ کرنا اس بات کو کہ واقعی ہم ظالم ہیں، تو پاک صاف ہے۔ جی جی، حرام سے پرہیز کرنے والا، ہاں وہ یہ بھی بڑا کام ہے۔ جو حرام سے بچ گیا وہ شیطان سے بچ گیا۔ اور حرام دو طریقے کے ہیں، ایک تو کھانا پینا اور اللہ کی حدوں میں رہنا، کھانے پینے میں حرام سے بچنا اور اللہ کی حدود میں رہنا۔ دوسرے کمائی حرام، اس پہ بھی اپنی نظر رکھنی چاہیے کہ ہماری جیب جو ہے، ہماری دکان جو ہے، اس کا کاؤنٹر جو ہے، اس کا غلہ جو ہے وہ حلال ہے نہیں ہے، کہیں اس میں حرام کی جو آمیزش تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ حرام سے بچنے والے بھی، کیونکہ حرام پھیلانے کے لیے تو شیطان نے مہلت مانگی تھی کہ میں روکوں گا، فساد پھیلاؤں گا، تیرے گمراہ کروں گا تیرے بندوں کو چاروں طرف سے، تو وہاں جو قیامت تک کی اسے چھوٹ دی گئی ہے۔ تو حرام سے بچنے والے لوگ بھی اللہ کے بہت زیادہ قریب ہیں اور شیطان کے دشمن ہیں۔ ہمیشہ پاک رہنے والا مومن، ہاں وضو سے رہنے والا، پاک رزق کھانے والا، پاک لباس پہننے والا، پاک جگہ رہنے والا، مطلب اپنے ذہن، اپنی آنکھوں، اپنے دل، اپنے ہاتھ، اپنے پیروں کو پاک رکھنے والا، تمام اعضاء سے کوئی نجس کام نہ ہو۔ یہ شیطان کا دشمن ہے، یہ بھی شیطان کے دشمن ہے، کیونکہ یہ پاک رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں تو حضور نے تک فرمایا ہے کہ جو وضو سے کسی کا اگر انتقال ہوتا ہے وہ شہیدوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگلا پوائنٹ بہت اہم ہے مولانا صاحب، صدقے کے تعلق سے ہے، کثرت سے صدقہ کرنے والا مومن۔ جی وہ صدقہ اصل میں صدقہ رد بلا ہے، اور سب سے بڑی بلا شیطان ہے۔ بے شک جی، تو جو لوگ صدقہ کرتے رہتے ہیں وہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، اور جو شیطان سے محفوظ رہتے ہیں وہی تو اس کے دشمن ہیں، اور وہی اللہ کے دوست ہیں۔ تو صدقہ کرتے رہنا، بلاؤں کو ٹالتے رہنا ہے، اور آپ کو سب سے بڑی بلا جو ہے وہ شیطان کو ہی سمجھنا ہے، اسی سے دور رہنا ہے۔ صحیح بات ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا، اچھا سلوک کرنے یہ کوالٹی والے جو ہیں نا، یہ بھی اللہ کے بہت قریب ترین دوست ہیں۔ اصل میں اچھے اخلاق، نرمی، درگزر، آسانیاں لوگوں کے لیے پیدا کرنے والے، جو مطلب لوگوں کے لیے خیر خواہی چاہتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں یہ بھی اللہ کے قریب ہیں اور شیطان کے بہت دشمن، یہ بھی اچھی بہت اعلیٰ کوالٹی ہے مومن کی۔ یہ تمام نکات بہت اہم ہیں اور بہت ضروری بھی ہیں۔ قرآن کریم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، ہمیشہ تلاوت کرنے والا حافظ اور عالم، یہ بھی شیطان کا دشمن ہے۔ ہاں، اس سے پہلے لوگوں کو نفع پہنچانے والا مومن ہے، لوگوں کے نفع کے لیے اپنی خواہشیں، مال، آرام قربان کر کے اللہ کی دیوی نعمتوں کو اللہ کے ان بندوں میں بانٹنے والا جو محروم ہیں۔ اصل میں نفع پہنچانا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا آرام، اپنا جو بھی آپ کے پاس مال ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کریں، بلکہ اللہ کے ان محروم بندوں میں جن کے لیے اللہ نے آپ کو یہ دیا ہے ان کا حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ تمہارے مالوں میں لوگ حصے ہیں۔ تو اس میں مذہب بھی نہیں دیکھنا، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، کوئی بھی، سب ہمارے بھائی ہیں، سب کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ مومن کی شان یہی ہے کہ وہ فرق نہ کرے، کیونکہ اللہ کوئی فرق نہیں کرتے اس طرح کا۔ اس کے بعد آتا ہے وہ جو قرآن کی ہمیشہ تلاوت کرنے والا عالم و حافظ۔ اصل میں طے کر کے روز 2-4 رکوع کی تلاوت کرنی چاہیے، ان کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، ان کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، جس سے کہ وہ ہمارے عمل میں اترے۔ اصل میں قرآن ایک ایسا میسج ہے جو اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے، اور پھر ان لوگوں تک قرآن پہنچانا جو محروم ہیں اس سے۔ اگر آپ کے اندر بات کرنے کی صلاحیت نہیں بھی ہے تو آپ کم سے کم ان کی زبان میں کم سے کم اللہ کا کلام تو پہنچا دیں۔ پتہ نہیں اللہ کس طرح سے کس کے اندر کیا چینج کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار یہ بات کہی تھی کہ علی، اگر تیری وجہ سے ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو تیرے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں کہ تیرے لیے وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ بے شک جی، ہمیں اللہ کا یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے، تو طے کر کے تلاوت کرنا اور اس کو یاد رکھنا۔ اصل میں جب آپ آؤٹ آف پریکٹس نہیں ہوں گے، روز کی چاہے 2-4 ہی رکوع کیوں نہ ہو، تو وہ بالکل انشاءاللہ تعالی قرآن آپ کے لیے قیامت میں گواہ بنے گا۔ اور دیکھیے
قرآن پاک کی اگر تعلیمات کی بات کریں، اس کی تلاوت کی بات کریں، نماز کی بات کریں تو تمام برائیوں سے ہمیں روکتی ہے. بے شک قرآن کی آیت تمام جی. ایک آخری بات رہ گئی، رات میں ایسے وقت تہجد اور نفلی نماز پڑھنے والا جس وقت سارے لوگ سو چکے ہوتے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے؟ وہ اصل میں وہ جو وقت ہے نا وہ اللہ پہ توکل بڑھاتا ہے. جی آپ یہ دیکھیں نا دن کی نمازوں میں تو کہیں ایک شیوا یہ بھی آ سکتا ہے ذہن میں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، وہاں تو تمام لوگ سو رہے ہیں، آپ ہے اور آپ کا اور یکسویت ہے. یکسویت ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میں تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں، مجھ سے مانگو. اللہ کے بہتر وہاں وہ وقت ایسا ہے کہ واقعی ہم محسوس کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے بہت قریب ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک روایت میں بات ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی کہ اللہ پہلے آسمان پہ آ کے منادی کرتے ہیں اس وقت کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کروں، ہے کوئی حاجت مند جس کی میں حاجت. تو وہ وقت ایسا ہے کہ ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ جاگ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ جاگ رہا ہوتا ہے، اور اللہ سے آپ کا رجوع اور تہجد جو ہے یہ میں یہاں وضاحت کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھی، کبھی ایک آدھ بار نکل بھی گئی تو حضور نے اس کی قضا کی ہے، لیکن امت کے لیے نفلی عبادت ہے. لیکن اپنے رسول کی اتباع میں جو لوگ بھی اسے شروع کر سکتے ہوں، چاہے 2 یا 4 نفل ہی پڑھ سکتے ہوں، چاہے 15-20 منٹ پہلے ہی اٹھ جائیں فجر کے ٹائم سے، لیکن شروعات کر دیں اور آپ دیکھیں کہ کیا ملتا ہے اللہ سے اس وقت. ایسا نورانی وقت ہوتا ہے، ایسا سکون ہوتا ہے، آپ کو قلبی سکون بھی ملے گا، ایسا میڈیٹیشن ہوتا ہے اس وقت، ایسا مراقبہ اللہ سے، ایسا تعلق جڑتا ہے. آپ یقین کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض تھا، تو ہمیں اسی وجہ سے اپنے اوپر کم سے کم واجب تو کر ہی لینا چاہیے تہجد کو، کہ ہم باقی زندگی میں انشاءاللہ کبھی تہجد نہیں چھوڑیں گے، کوئی مجبوری نہ ہو. بے شک نفلی عبادات ہوں، فرض عبادات ہوں، تلاوت کلام پاک ہو، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا ہے، برا نہیں سننا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، بے ایمانی نہیں کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے. تمام باتیں ایسی ہیں جن کے قریب شیطان نہیں آتا، جن کے اندر یہ چیزیں ہیں، صفات ہیں. جی اصل میں قرآن میں اللہ نے شیطان کو ہمارا سب سے بڑا دشمن کہا ہے. اللہ کا کلام تو سچا ہے، تو ہمیں اس سچے کلام کی وجہ سے اپنا سب سے بڑا دشمن شیطان کو ہی سمجھنا چاہیے. بے شک. اور جو شیطان کا دشمن ہوگا وہی اللہ کا دوست ہوگا. تو اللہ سے دوستی اگر چاہیے، اللہ کا قرب اگر چاہیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی اگر چاہیے، ان کا قرب اگر چاہیے، تو شیطان سے دشمنی آپ کو مول لینی ہی پڑے گی. اس کے جو فسادات ہیں، اس کے جو معاملات معاشرے میں جو گند پھیلاتا ہے، آپ کو اس کے منصوبوں کو ختم کرنا، ناکام کرنا ہے اپنے ایمان کے ذریعے اور اپنی قوت کے ذریعے، جس سے کہ اس کے کہنے پہ کسی قیمت پہ نہیں چلنا، کیونکہ جو اس کے کہنے پہ چلے گا وہ تو اس کا دوست ہے، اور جو اس کے کہنے پہ نہیں چلے گا وہ اس کا دشمن ہے اور اللہ کا دوست. آئیے انہی کلمات کے ساتھ اپنے کالر سے بات کرتے ہیں. امرین صاحبہ ہماری فون لائن پر ہیں اور اس کے بعد ہم نوشاد صاحب سے بات کریں گے. امرین صاحبہ خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن امرین. مولانا صاحب نے ہمارے کو لسوڑے کھانے کے لیے بولے تھے، وہ زبان کے لیے، تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے، وہ مولانا صاحب نے بولے تھے کھانے کا تو اس کو چلتے کے ساتھ پیس کے کھانا ہے کہ کیسے؟ بہن چیز کا نام کیا بتایا ہے؟ جی آپ تک پہنچ گئی یہ بات، بہت شکریہ. نوشاد صاحب آپ اپنا سوال ہم تک پہنچا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، خیر مقدم آپ کا. جی سلام سبھی کو.